الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للعاصين والكافرين والمنافقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقنه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آپ حضرات سے التماس ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید ذاکر حسین ابن شاکر حسین مرحوم کی روح کو آپ جانتے ہیں یہ مجلس غم ایک بندہ مومن کئی سال ثواب اور برادر ابھی کی خدمت میں تعویت اور تسلیت عرض کرنے کے لیے برپا کی گئی ہے. میں نے اسی مناسبت کے پیش نظر اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب تمہارے پالنے والے کا یہ قطعی اور حتمی فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ خبردار معبود برحق کے علاوہ کسی اور کے چوکھٹ پہ سر نہ جھکانا. عبادت کرنا تو بس میری عبادت کرنا،
وبالوالدین احسانا، اور دیکھو تنہا میری عبادت پر اکتفا نہ کرنا، تنہا میری عبادت کو مایہ سعادت نہ سمجھنا، بلکہ میری عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ آپ افاضل ہیں، آپ کی نگاہوں میں متعدد آئے کریمہ ہیں جہاں پروردگار نے ایک اہم مطالبے کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کا اعلان کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہی وہ آئے کریمہ کہ جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یقیناً عبادت سب سے اہم چیز ہے، اور پروردگار نے جس اہم چیز کا مطالبہ کیا وہ ہے عبادت، اور عبادت کے بعد فوراً جو مطالبہ ہے وہ ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید میں جہاں پروردگار نے اپنے لیے شکریہ کا مطالبہ کیا، چونکہ شکر کرنا بھی انسانیت اور آدمیت کی پہچان ہے، وہ نمک حرام ہوتے ہیں کہ جو اپنے منعم کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اسی لیے آئے کریمہ نے کہا نشکر لی ولوالدیک والی المصیر، دیکھو تنہا میرا شکریہ نہ ادا کرنا کہ صرف میں نے جو تمہیں نعمتیں دیں، یہ نعمت وجود اور یہ صحیح و سالم اعضاء، یہ تنومند اور سائیدار جو جسم تمہیں دے دیا ہے، خبردار تنہا میرے ہی شکریہ نہ ادا کرنا، میرے شکریہ کے ساتھ ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرنا۔ آپ دیکھیے یہ دونوں چیزوں کے بعد جو مطالبہ ہے، بالخصوص یہ دو آئے کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ایک جگہ عبادت ہے اور دوسری جگہ شکر ہے۔ عبادت بھی اصلاً عبودیت کے تقاضے کے تحت ہر عبد پر لازم ہے کہ وہ اپنے معبود کی عبادت کرے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آپ کہتے رہیں کہ ہم بندے ہیں اور بندے ہو کے بھی کبھی اس معبود برحق کے سامنے اپنی جبین کو نہ جھکائیں، تو یہ کیسے بندے ہیں؟ جو تقاضائے عبودیت کو پورا نہ کرے، یقیناً وہ بندہ ظاہری شکل میں تو کہا جائے گا چونکہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے، لیکن جو عبودیت کے، جو بندگی کے جو تقاضے ہیں اسے پورا کرنا چاہیے۔ اسی عبودیت کے تقاضے کے پورا کرنے کا نام ہے بارگاہ الہی میں عبادت کرنا۔ اور پروردگار نے اسی لیے اپنے بندوں سے جو مطالبہ کیا ہے تو اس میں کوئی قید و شرط نہیں رکھی ہے، وَقَضَى رَبُّكَ کی تعبیر کی ہے۔ تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اور جہاں یہ مطالبہ کیا وہاں ماں باپ کو بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم، یہ ایک مرحلہ۔ دوسرا وہ ہے جہاں شکریہ بھی ابھی میں نے کہا ہے، منعم کا شکر، جو نعمت دینے والا ہے اس کا شکر عقلاً بھی واجب ہے، شرعاً بھی واجب ہے، عرفاً بھی واجب ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو حکم شرعی کو چھوڑ دیجئے، حکم شریعت کے علاوہ جہاں عرف کے تقاضے ہوں، جہاں عقل کے تقاضے ہوں، جہاں سماج و سوسائٹی یہ تقاضا کرتی ہو کہ جو بھی منعم ہے اس کا شکریہ ادا کرو، اسی لیے پروردگار نے یہاں بھی کوئی قید و شرط نہیں رکھی، ہر ایک اپنے بندوں سے مطالبہ کیا انشکر لی ولوالدیک، جہاں اپنے شکریہ کا مطالبہ کیا وہاں ماں باپ کے شکریہ کا بھی مطالبہ کیا۔ اس کا ریزن کیا ہے جو علماء نے ذکر کیا، میں ایک بات ذکر کر کے اپنے موضوع سے مرتبط ہو جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے عبادت بندگی کی پہچان ہے، عبادت ہمارے اور آپ کے عبد ہونے کی پہچان ہے ایک، اور شکریہ ہمارے اور آپ کے لیے علامت اور نشانی اس بات کی ہے کہ کوئی ہے ہمیں نعمت دینے والا، جس ہم نعمت دینے والے کی شکریہ ادا کر رہے ہیں، نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ دوستو عبادت سے عبد اور معبود کے رشتے کا پتہ چلتا ہے، تو جس طریقے سے پروردگار نے اس رشتے کی نشاندہی کے لیے تمام لوگوں سے، اپنے بندوں سے مطالبہ کیا عبادت کا، ویسے ہی مطالبہ کیا ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کا۔ جہاں
خدا کی عبادت سے یہ پتا چلتا ہے کہ عبد اور معبود کے درمیان کوئی رشتہ پایا جاتا ہے، وہی ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ واقعی اور حقیقی انسان ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان سے توصیہ کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے بارگاہ خداوندی میں سر کا جھکانا اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ بندہ ہے، ایسے ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ انسان ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ انسان ہے۔ اب انسان میں جو بھی ہو، عالم ہو، فاضل ہو، کامل ہو، جو بھی ہو، اصل شناخت انسان کی کب ہے؟ جب وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اس لیے کہ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان سے توصیہ کیا ہے۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے اپنی انسانیت کا بھرم رکھنا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور اگر نہیں صرف لقلقہ زبانی ہے، شکل ہے انسان کی۔ ہم نے کتنے ایسے لوگ کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ یہ انسان تو دکھائی دیتے ہیں لیکن ظاہر میں انسان ہے، باطن میں کتنے ہیں؟ نہیں، ہم ہی آپ نہیں، قرآن مجید نے بھی کہہ دیا کہ کلانام بلہم اضل سبیلا، یہ انعام جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ جو اس کے عقل و کھوپڑی نہیں ہے، کم از کم اس انسان کے اندر عقل و کھوپڑی ہے، اس کو تو سوچنا چاہیے کہ میرا وجود آج جو تنومند و تناور دکھائی دے رہا ہے، اگر یہ ماں باپ کے لطف و کرم اور احسانات نہ ہوتے تو ہم کسی جانور اور کسی دوسری چیز کے لقمہ اجل بن گئے ہوتے۔ ہمارا وجود یہ آج جو دکھائی دے رہا ہے یہ ماں باپ کے احسان کا نتیجہ ہے، یہ ماں باپ کے احسان کا نتیجہ ہے۔ بس ایک دو باتیں ذکر کر کے، چونکہ شب تحصیل ہے، میں زیادہ مزاحم اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا۔ یہ ماں باپ کی، اور اس کے بعد جو آیت ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف فلا تنہرہما، یہ تمام آیے کریمہ، یہ فقرات، یہ نورانی کلمات ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہے۔ قرآن مجید نے واقعی ماں باپ کے لیے کتنی اہم اس عمر کے سن میں اس چیز کا حکم دیا اور اعلان کیا ہے کہ دیکھو جب یہ سن پیری میں پہنچ جائے، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو خبردار ان کو اف نہ کہنا۔ یہ پورا قرآن نے جو ماں باپ کے حوالے سے یہ جتنی باتیں ذکر کی ہیں، اور آخر میں جو جملہ ہے، آخری جملہ، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دیکھیے دوستو، پہلے کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسرے آخر اسی آیہ کریمہ کا آخری فقرہ کیا؟ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وہاں تعبیر ہے والدین کی، وہاں تعبیر کیا ہے؟ والدین کی۔ والد کے معنی آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، اس میں فاعل ہے ولدہ سے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ انسان کا وجود اور جو ہماری رگوں میں جو خون پایا جاتا ہے، جس کے وجود سے اسے کہا جاتا ہے والد۔ لیکن یہاں جو تعبیر ہے کیا؟ رب ارحمہما۔ دوستو یہ تعبیر اس میں وسعت پائی جاتی ہے۔ والد کا مفہوم محدود ہے، لیکن جب ربا کی تعبیر آ گئی، جو مربی ہوتا ہے، مربی میں وسعت پائی جاتی ہے۔ ماں باپ بھی شامل ہے، ماں باپ کے علاوہ دیگر وہ حضرات جو تربیت کے فرائض کو انجام دیتے ہیں وہ بھی شامل ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے اتنی لطافت آیات الہی میں ہے، جس نے تمہارے وجود پر احسان کیا ہے، خبردار اس کو بھول نہ جانا، چاہے وہ ماں باپ ہو یا کوئی اور مربی ہو یا باپ ہو۔ دیکھیے باپ لفظ اب، میں نے اس سے پہلے اسی مدرسے میں کسی مجلس میں اس بات کو ذکر کیا تھا کہ لفظ اب کا بھی مفہوم بڑا وسیع ہے، اس لیے کہ والد کے مفہوم میں محدودیت پائی جاتی ہے، لیکن لفظ اب میں بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے۔ میں اس بات کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا ہوں، چونکہ ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا میں خاص طور سے باپ کے حوالے سے ایک دو باتیں اور ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ذہن میں تصور یہ ہے کہ باپ کی اہمیت کم ہے، زیادہ تر جو ہے وہ ماں کی اہمیت ہے۔
دیکھیے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یقیناً ماں کا رتبہ باپ سے زیادہ ہے. قرآن مجید نے خود ذکر کیا ہے. آپ حضرات کے اذہان میں آیہ کریمہ ہوگی کہ حملت امہ کرہن، یہ تعبیر جو ہے یا وہنن کی تعبیر جو ہے وہ آپ حضرات کے اذہان میں محفوظ ہے. آپ اس کی وجہ سے یا خود احادیث میں رسول اسلام نے 3 مرتبہ ماں کے لیے کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا رتبہ کم ہے، اس کی عظمت کم ہے، اس کی منزلت کم ہے. نہیں، صرف اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جس نے زیادہ زحمت اٹھائی ہے ہمارے اولاد کے وجود کے سنوارنے میں، صرف اس بنا پر اس کی اہمیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ تصور آ جائے یہ اصل ہے یہ نقل ہے، یہ تصور آ جائے کہ نہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کیا جائے تو بھی کام ہو جائے گا، لیکن ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے تو باپ کے ساتھ اگر برا بھی سلوک کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ایسی کوئی بھی مفہوم ان آیات میں نہیں پایا جا رہا. ان آیات کے آئینے میں صرف اس مسئولیت اور ذمہ داری کے تحت ان کی اہمیت اور ان کی عظمت کو زیادہ بیان کیا. چونکہ ظاہر سی بات ہے جو رنگ جو مسائل، دیکھیے نماز پڑھانے والا نماز پڑھاتا ہے، امام جماعت کا ثواب کیوں زیادہ ہے؟ جبکہ نماز معمومین بھی پڑھ رہے ہیں، نماز امام بھی پڑھ رہا ہے، نماز عبادت امام بھی کر رہا ہے جو امام جماعت ہے، اور معمومین بھی اس کے پیچھے نماز. لیکن اس لیے ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ جب نماز پڑھا رہا ہے امام جماعت تو امام جماعت کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، امام جماعت کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس لیے اس کا ثواب زیادہ رکھا گیا، اس لیے اس کی اہمیت اور عظمت زیادہ رکھی گئی. وَإِلَّا عبادت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی عبادت کر رہے ہیں. تو اسی لیے چونکہ جب بچہ ماں کے شکم میں آتا ہے تو اسی وقت سے جو ذمہ داریاں ماں کی بڑھ جاتی ہیں، بڑی عظیم ذمہ داریاں ہیں میرے دوستوں، بڑی عظیم ذمہ داری. ان ذمہ داریوں کو نبھاتے پورا کرتے جب ماں اس مرحلے میں آتی ہے کہ جو موت اور حیات کے کشمکش کا زمانہ ہوتا ہے، آپ اندازہ کریں ایسے میں سب کچھ وہ برداشت کرتی رہتی ہے. اس بنا پر آیات میں ماں کی اہمیت اور عظمت کو زیادہ بیان کیا گیا. لیکن میں نے روایات میں دیکھا جہاں ناراضگی کی بات ہے وہاں دونوں کا ایک رتبہ ہے، جہاں احسان کی بات ہے وہاں دونوں کے سلسلے میں بےنی ایک ہی لہجہ ہے، جہاں شکر کا تقاضا ہے وہاں دونوں کے لیے بےنی ایک ہی لہجہ. احادیث میں بھی دیکھا، کیا دیکھا کہ رضا اللہ ہے فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے. آپ اندازہ کریں یہ آیات اور روایات میں. لیکن یاد رکھ لیجئے باپ کو انسان فراموش نہیں کر سکتا ہے. باپ در حقیقت جو خون ہماری رگوں میں پایا جاتا ہے وہ اسی باپ کا ہے. اسی لیے بعض تعبیریں جو ملتی ہیں اگر اصالت کا پتہ چلتا ہے تو باپ سے پتہ چلتا ہے. اصالت کا اندازہ جو ہوتا ہے وہ باپ سے ہوتا ہے. میں آپ کے ذہن کو اور نزدیک کر دوں، کبھی بھی اگر کوئی بچہ ہمارے قبیلے اور خاندان میں ہوتا ہے تو قبیلے اور خاندان سے منسوب ہونے کا ریزن اس کی ماں نہیں ہوتی ہے، اس کا باپ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، باپ کی کوئی ارزش نہیں ہے. یاد رکھ لیجیے باپ کا اگر کوئی بے حد احترام کرے، باپ کے حقوق کو اگر کوئی انجام دے تو یقیناً اس کا بھی رتبہ سوا ہے. جناب ابراہیم خلیل خدا اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو دیکھنے آئے، اور جب دیکھنے آئے تو حکم تھا کہ آپ اتریے گا نہیں، اور آئے جب تو جناب اسماعیل وہاں تھے نہیں. جناب اسماعیل کی شریک حیات تھی. جناب ابراہیم نے ان سے پوچھا جناب اسماعیل کے بارے میں، اور انہوں نے بتایا وہ کہیں شکار پر گئے ہوئے. پوچھا کب آئیں گے؟ کہا آئیں گے کچھ گھنٹے کے بعد. بڑا روکھا جواب تاریخ میں ہے. اور کے بعد پوچھا جب تو شکایت زبان پر جاری ہو گئے، اور جب جانے لگے کہنے لگے ہم جا رہے ہیں، اور جب آئیں گے اسماعیل تو ان سے بتا دینا کہ کوئی بوڑھا شخص آیا ہوا تھا. کہا کیا کوئی پیغام ہے؟ کہا ان سے یہ کہہ دینا اپنی چوکھٹ بدل دیں. غور سے سن لیجئے باپ کی اہمیت کے سلسلے سے. کہا چوکھٹ بدل دے. ٹھیک ہے، گئے جناب ابراہیم چلے گئے. آئے جناب اسماعیل. اب جناب اسماعیل آئے تو ان کی بیوی شریک حیات نے بیان کیا کہ بوڑھے شخص آئے ہوئے تھے.
और वो तो घोड़े से उतरे भी नहीं, हम कहते रहे। और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि उनसे कह दिएगा चौखट बदल दें। हम आप होते तो कहते ठीक है, अब्बा ने कहा है, ठीक है उनकी बात हम आप समझते। चौखट का मतलब ये है कि इधर दरवाजा है तो इधर दरवाजा कर लेते। और अगर कहीं खुल के कह दिया होता उस बाप ने कि नहीं इनको तलाक दे दो, दूसरी शादी कर लो, तो हमारे में से कोई होता कहता बड़ी मुश्किल से तो शादी आपने की है, उसके बावजूद भी आप अलग कर रहे हैं। 1000 अपने बाप पर इरादा और इश्काल हम आप करते कि नहीं करते हैं? लेकिन देखिए जनाब इस्माइल नबी है मेरे दोस्तों, और इब्राहिम भी नबी है, लेकिन किसके बावजूद भी अपने बाप के फरमान के इतने पाबंद है कि इधर जैसे ही शरीक हयात ने बाप का पैगाम सुनाया, कहा जाओ तुम मुझसे जुदा हो जाओ, कहा जाओ तुम मुझसे जुदा हो जाओ। यह है बाप की अहमियत और अजमत। जब नबी होके नबूवत के पैराए में नहीं, बाप की हैसियत से अपने बाप के इस अमल का नबी पाबंद हो, तो हमार शोभा की क्या बात है अगर बाप किसी चीज को हुक्म दे दे हम उसकी नाफरमानी करें। इसीलिए दे दिया तलाक जनाब इस्माइल ने, दूसरी शादी की। फिर जनाब इब्राहिम आए। अब जब जनाब इब्राहिम आए तो जो जनाब इस्माइल की शरीक हयात थी, जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत मिन्नत समाजत की कि आप घोड़े से उतर आइए, थके हुए हैं, चेहरे पर गर्द है। जनाब इब्राहिम ने कहा नहीं मैं घोड़े से उतर नहीं सकता। वो एक पत्थर ले आई और कहा कि इस पर आप अपने पैर को टेकिए, मैं आपके सर को धुल दूं। और बेहद जनाब इस्माइल की इस शरीक हयात मुअज़्ज़ज़ खातून ने जनाब इस्माइल के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करना शुरू किया। जनाब इब्राहिम ने पूछा ये बताओ कैसे हालात हैं, कैसे तुम्हारी जिंदगी कट रही। बेहद तारीफ की कि मैं बहुत ही खुश हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। जनाब इब्राहिम चले गए, दुआ दे के गए। मेरे दोस्तों मैं जो जुमले कहना चाहता हूँ वो ये है, देख लीजिए सिर्फ जनाब इस्माइल ने बड़े हसास नुक्ते पर अपने बाप की जो पैरवी की है, परवरदिगार ने इसीलिए नस्ल इस्माइल में सैयदुल मुरसलीन को रखा। इतना अजीम नबी सिर्फ इसलिए कि बाप के, जबकि हुक्म डायरेक्ट नहीं मिला है, डायरेक्ट मुस्तकीमन हुक्म बाप ने नहीं दिया है, बाप कह के चले। देखिए बाप की अहमियत और अजमत और मंजिलत। लिहाजा ये ना सोचिए मैं बार बार जो जुमले कह रहा हूँ बस औकात लोगों के ज़हन में तस्वुर होता है, अब छोड़िए बाप तो मर्द है, वो जैसे तैसे जिंदगी काट लेगा, मान लिया जाए उसका हुक्म ना माना जाए, इसलिए कि वो बाहर बिरूनी जिंदगी में ज्यादा रहते हैं। हम अगर ना मानेंगे तो जाहिर सी बात उन पर क्या असर पड़ेगा, वो दूसरे अपनी जिंदगी काट लेंगे। खबरदार ये ज़हन में तस्वुर ना आए। अगर आपने अपने बाप को नाराज कर दिया तो बहुत सी मवाहिब इलाही और निअमत इलाही से इंसान महरूम हो जाता है। लेकिन अगर बाप के साथ अच्छा बर्ताव करता तो वो नेमत मिलती है कि रहती दुनिया तक उसे इंसान अच्छे लक़ब से याद करता है। मैं आपको नजदीक कर दूं, यहाँ आयतुल्लाह मर्शिया नजफी ताबा सरा को कौन नहीं जानता, हम सब तालिब इल्म जानते। जाहिर सी बात है एक ऐसी लाइब्रेरी कि जो सभी आशना है, कौन सी ऐसी जो है किताब है कि जो किसी दूसरी जगह हो और यहां ना हो। बड़ी अजीब लाइब्रेरी। खुद आयतुल्लाह मर्शिया नजफी फरमाते हैं कि ये जितनी भी नेमत और तौफीक़ात मुझे मिली है ये अपने बाप की दुआओं के जरिए, मेरे बाप की दुआओं का समरा है। अब सोचेंगे जरा सा, देखिए कितनी अहम चीज है। सिर्फ तदक्कुर के लिए आपका सुना हुआ गालिबन वाक़या है, और मैं इसलिए सिर्फ कि मोमिनीन को यह तदक्कुर और याद दहानी फायदा पहुंचाती है, सिर्फ इस मक़बूले के तहत जिक्र कर रहा हूं। जैसे ही जनाब आयतुल्लाह मर्शिया नजफी के वालिद माजिद मुतालिया अहले इल्म में से थे, अहले मुतालिया थे, मुतालिया कर रहे थे। अल्लाह की बात है इधर खाना तैयार हुआ, उनकी वालिदा ने कहा अपने बेटे से कि जाओ बाबा से कह दो कि दस्तरखान बिछा हुआ है, आए खाने के लिए। उधर उनके वालिद ने खस्तगी और थकावट की वजह से जो थोड़ा मुताले से फुर्सत मिली, लेटे ही आंख बंद हो गई।
خود یہ آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں میں بڑا حیران و پریشان تھا، ادھر ماں نے کہہ دیا ہے اور ادھر باپ استراحت کر رہے ہیں، اگر ان کو ایسے جگا دوں تو ظاہر سی بات ان کو تکلیف ہوگی، اور اگر ماں کی بات نہ مانوں اب میں اس دورے پہ اس دو امر کے درمیان میں تک کروں تو کیا کروں؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو ماں سے بھی جو ہے کہہ دیتا کہ آپ ہی بلا دیجئے، اس لیے کہ ان کو غصہ اتنا ہے کہ مطالعہ کر کے آئے ہیں، مجلس پڑھ کے آئے ہیں، ابھی تھکے ہوئے ہیں، ابھی جھلا کے کچھ کہہ دیں گے ہمارے یہاں۔ لیکن آپ دیکھیں واقعاً جو علم کے آئینے میں جب تربیت ہوتی ہے تو ایک مرتبہ مرشی نجفی علیہ الرحمہ نے کیا کیا، اپنے رخسار کو باپ کے تلوے سے مس کرنا شروع کیا۔ جب یہ کیفیت دیکھی آنکھ کھولی، کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اس لیے آپ کو بیدار کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ ماں نے کہا ہے دسترخوان چن دیا ہے، اس سے بہتر میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا، ابھی آپ کی آنکھ لگی تھی، اگر میں ابھی آپ کو ایسے ہی بیدار کر دیتا تو آپ کی آنکھ میں سرخی آ جاتی، آپ کی آنکھ سرخ ہو جاتی، آپ کو تکلیف ہوتی۔ تو اس وقت میرے والد نے جو مجھے دعا دی، یہ دعا دی کہ تم خادم اہل بیت ہو۔ اللہ اکبر، یہ اس باپ کی دعا کا اثر تھا کہ جب بھی آیت اللہ مرشی نجفی علیہ الرحمہ لکھتے تھے تو اپنے آگے خادم اہل بیت لکھتے تھے۔ آپ اندازہ کریں، یہ ہے باپ کی دعا کا اثر۔ اور یاد رکھ لیجئے باپ کی خدمت میں بے حد اجر و ثواب ہے۔ یہ نہ سوچئے رتبے پڑھنے سے ملتے ہیں، رتبے بہت زیادہ علم حاصل کرنے میں ملتے ہیں، نہیں، اگر رتبے ملتے ہیں تو دعا، مناجات، تمسک، توسل، تقرب، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ یہاں ہیں۔ یہ نہ سوچئے گا کہ بازو کی مچھلیوں کو قوی ہے، محنت کریں گے تو کچھ زیادہ کام آ جائے گا، فرعونی سینہ ہے تو کچھ زیادہ جو ہے وہ محنت کر لیں گے، کل جو ہے کسی رتبے اور منزلت پر پہنچ جائیں گے۔ نہیں میرے دوستو، یاد رکھ لیجئے اگر ان آئین اسلام کے بتائے ہوئے اصول پر اگر ہم نے زندگی نہ بسر کی اور ہم اس آئین پر نہ چلے تو یہ بازو کی مچھلیاں دھری رہ جائیں گی، ہمیں کوئی کامیابی نہیں ملے گی، یہ طاقت اور قوت کافور ہو جائے گی، ہمیں کوئی کامیابی اور کامرانی نہیں ملے گی۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ اگر کوئی کرتا جاتا ہے، چاہے دوسرے اعتبار سے کمزور ہو، پروردگار اس کی کمیوں کو پورا کر دیتا۔ اگر کچھ تعلیم میں کمی رہ گئی ہے، کچھ تزکیے میں کمی رہ گئی ہے، کچھ عصیان اور معصیت کا پردہ پڑ گیا ہے عقل پر، یہی ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے کہ جو انسان کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ لیتا ہے۔ میں نے آج ایک روایت پڑھی ہے کہ یقال للبار، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں ان سے کیا کہا جائے گا؟ اعمل ما شئت، جو چاہے کرو۔ اب جو چاہے کرنے کا مطلب آپ دوسرا مفہوم دوسری طرف نہ جائیے گا۔ بار کا مطلب نیک آدمی کرے گا تو کیا کرے گا؟ نیکی تو کرے گا، کوئی فاسق و فاجر سے تھوڑی کہا جا رہا بھائی۔ جب کہا جا رہا ہے یقال للبار، ایک نیک فرد، نیک آدمی، بر کرنے والے انسان سے کہا گیا جا رہا ہے اعمل ما شئت۔ کون سا بر؟ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا، اسے کہا جا رہا ہے اعمل ما شئت، جاؤ جو دل چاہے کرو۔ اب جو دل چاہے کا ترجمہ آپ یہ نہ کیجئے گا کہ جتنے خلافی کام ہیں، حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، سب کرنے لگیے، نہیں، اصلا اس کا تصور ہی نہیں ہوتا ایک اچھے انسان کے لیے۔ کیوں؟ سأغفر لک، اللہ اکبر۔ اور اگر کبھی اس غفلت کے دبیز پردوں نے تمہیں یا قوت شہریہ نے تمہیں کار خلاف اور امر ناپسند کے لیے وادار کر دیا ہے تو گھبراؤ نہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے تمہیں توفیق توبہ بھی ملے گی اور میں تمہیں بخشش بھی دوں گا۔ وَيُقَالُ لِلْعَاقِ، اور جو عاق ہوتا ہے ماں باپ کا دھتکارا ہوا جو ہوتا ہے، وہ اس کے لیے اعمل ما شئت، جو چاہے کر لو، جتنی نمازیں پڑھ لیجئے، روزے پہ روزہ رکھ لیجئے، یہ کمیٹی بنا لیجئے، وہ سیمینار کیجئے، یہ مجلس کیجئے، وہ امام باڑہ بنا دیجئے، جو بھی کرنا ہو کر لیجئے۔ کیا ہوتا ہے؟ آواز آتی لا اغفر لک، کرتے رہو۔ ماں باپ کو اگر راضی نہیں کیا ہے تو کبھی بھی تمہاری بخشش، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں میرے دوستوں،
یہ ہے ماں باپ۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے ہم لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سوچتے ہیں کہ سرزمین قم پر آ گئے ہیں تو اب یہاں پڑھ رہے ہیں، یہاں مولانا، یہاں مولوی صاحب، اور یہاں حجت الاسلام، اور یہاں بڑے جو ہے کا نام ہے درس خارج تک پہنچ گئے ہیں۔ تصور یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں جائیں تو سبھی جیسے احترام کرتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ ہوتے سوچتے ہیں ہمارے ماں باپ بھی ایسا احترام کریں۔ درحال کہ منع ہے، باپ کے آگے چلنا منع ہے، باپ سے پہلے بیٹھنا منع ہے، باپ کھڑا رہے باپ کے سامنے بیٹھے رہنا منع ہے۔ یہ سب تاکیدات اسلام میں کیوں رکھی گئی؟ یہ نہیں قید ہے کہ تمہارا باپ عالم ہو، فاضل ہو، کامل ہو، آیت اللہ ہو، مجتہد ہو، نہیں۔ تین ایک ایسے چیزیں ہیں کہ جس میں کوئی قید اور مذہب و ملت کی قید نہیں ہے۔ ایک ہے امانت، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ جس کی بھی امانت آپ لیے آپ کو واپس کیجیے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہ سوچیے گا کالا کافر ہے کھا لیں بہتر ہے، نہیں۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی عہد و پیمان کیا ہے تو اس عہد و پیمان کو پورا کیجیے، چاہے سامنے والا پکا کافر کیوں نہ ہو۔ اور تیسرے ہیں ماں باپ، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، وَلَوْ كَانَا كَافِرَيْنِ۔ اللہ اکبر، تعریف دیکھیے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہم سوچتے تعلیم اہم ہے، تربیت اہم ہے، قم میں رہیں گے تھوڑا سا اور علم آ جائے گا، اور تقویٰ آ جائے گا، اور پرہیزگاری آ جائے گی، اور ماں باپ بلاتے رہے نہ جائیے، واقعی پڑھنا بیکار ہے۔ اور پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے مولوی صاحب کہے جائیں گے، آپ جو ہے حجت الاسلام کہے جائیں گے، لیکن کچھ ہوگا نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ماں باپ اس بات سے راضی نہیں۔ لیکن اگر ماں باپ کی بات آپ مان لیں اور چلے جائیے اس جگہ، ان کے خوش رکھیے، قسم بخدا وہی علم دے گا، اس لیے کہ پروردگار جو یہاں علم دے سکتا وہاں علم نہیں دے سکتا۔ اما علم کتابوں سے نہیں آتا، علم نور یقذف اللہ بقلب من یشاء۔ یہ نہ سوچیے گا علم مدرسوں سے ملتا ہے، اساتذہ سے ملتا ہے، نہیں۔ علم اگر ملتا ہے تو صرف تزکیہ سے ملتا۔ مقام معظم رہبری جب ایران قم میں پڑھنے آئے، یہاں بڑے اساتذہ اور ان کے دوست اور احباب، شہید مطہری علیہ الرحمہ، مرحوم بہشتی، شہید بہشتی علیہ الرحمہ، یہ سب تھے۔ ان کو پتا چل گیا کہ میرے والد کی بینائی کچھ کم ہو گئی ہے، خط و خطوط کے ذریعے پتا چل گیا، وقت زیادہ ہو گیا، آخری بات و منزل تمام ہے میرے دوستوں۔ بس فوراً آپ قم جیسے حوضے کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ مشہد۔ آج مشہد میں حوضہ ہے، اس وقت وہاں زیادہ تعلیم و تربیت کا کوئی دورہ نہیں تھا۔ چلے گئے اپنے والد کے یہاں اور اپنے والد کی خدمت کرنے کے لیے لے گئے ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر نے کہا یہاں علاج نہیں ہو سکتا، آپ ان کو تہران لے جائیے۔ یہ خود مقام معظم رہبری حفظہ اللہ نے ذکر کیا، اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے، سید عزیز و بزرگوار کو۔ اب جب وہاں لے گئے، علاج کرایا، ٹھیک ہو گئے، سوچا چلو اب جیسے ہمارے دیگر بھائی لوگ ہیں، کوئی تہران میں ہے، کوئی کہیں ہے، سب علم حاصل کر رہے ہیں، اپنی ترقی کے لیے صحیح اور کوشش کر رہے ہیں، سوچا میں بھی جو ہے اب ماں باپ مشہد چلے جائیں اور ہم چلے آئیں قم میں اور پڑھنا شروع کریں۔ اس لیے کہ اچھے ساتھی ہیں اور اچھے اساتذہ ہیں، اور اور عارف اساتذہ ہیں اور تزکیہ دوست اور احباب ملے ہوئے ہیں، لیکن ان مرتبہ مشوش تھے، کروں تو کیا کروں۔ ماں باپ ادھر کہہ رہے تھے کہ چلو ہمارے ساتھ، اور ادھر یہ حالات کہہ رہے تھے کہ اگر چاہتے ہو ترقی تو آؤ قم آ جاؤ۔ کہنے لگے ایک عارف، ایک عالم دین، ایک متقی، ایک پرہیزگار تھے، میں ان کے پاس گیا، ان سے میں نے کہا میں آپ سے ایک مشورہ لینے آیا ہوں، کہا بتاؤ، کہا ایسی بات ہے۔ انہوں نے سر کو جھکایا اور فوراً ہی کہہ دیا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ چلے جاؤ۔ جب انہوں نے کہا تو تھوڑا سا میرے چہرے پر جو آثار نمایاں ہوئے، انہوں نے اسے پڑھ لیا اور کہا دیکھو جو پروردگار تمہیں قم میں علم عطا کر سکتا ہے وہ مشہد میں بھی علم عطا کر سکتا ہے۔ کہنے میں جب اپنے گھر پہنچا، میرے ماں باپ نے جب چہرے کو دیکھا، بہت ہی چہرے پر مسرت اور خوشی کے آثار تھے۔ پوچھا کہ آج بہت خوش نظر آ رہے ہو، کہا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، مشہد آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنے ایسے فرزندان معنوی ہیں جن کی یہ سید بزرگوار کفالت کر رہے ہیں۔ آج جتنے اس پورے عالم میں مستضعفین ہیں، مظلومین ہیں، آج سب کی ڈھارس بنے ہوئے ہیں۔
کل جو کچھ دن کچھ سال اپنے باپ کے لیے سہارا بنا تھا، پروردگار نے اس کو اتنا نوازا کہ کل جو اکیلا تو سہارا بنا تھا صرف ایک اپنے بوڑھے باپ کے لیے، تیرے وقار کو اتنا اونچا کر دیا جائے کہ تو اپنی زندگی بھر تمام مستضعفین کا سہارا بن جائے۔ میرے دوستو، یہ بڑی عظمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ لذا ماں باپ، بالخصوص باپ کا احترام، باپ کا خیال ضروری۔ میں نے منزل تمام کر دی میرے دوستو، یاد رکھ لیجئے، چونکہ ایک ایصال ثواب کی مجلس برپا کی گئی ہے اور وہ بھی ایک باپ کی مجلس غم برپا کی گئی ہے۔ دیکھیے، بیٹے کو بھی پرسہ دینا ہے اور بیٹی کو بھی پرسہ دینا ہے، اور دونوں یہیں موجود ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ جو باپ تھے یہ خود خاندانی اعتبار سے بڑے باپ کی حیثیت رکھتے تھے اور شریک حیات کے والد ماجد تھے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، اب ایسے میں یہاں دونوں کو جو فرصہ دینا، دیکھیے عالم غربت میں لفظ موت کا سننا بہت کربناک ہے۔ خود لفظ موت کا سننا عالم مسافرت، عالم غربت، عالم پردیس میں خود بہت شاق ہوتا ہے کہ کوئی بھی عزیز، کوئی بھی دور دراز کا جب ہم یہاں پر سنتے ہیں اپنے دور دراز عزیز و اقارب کے سلسلے میں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یقیناً ذہن سنگین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ سوچتے ہیں وہاں رہتے تو مرحوم کے تشییع جنازہ میں شریک ہوتے، وہاں رہتے تو اگر مرحوم بیمار تھے تو ان کی عیادت کرتے، وہاں رہتے تو مرحوم کے جو ہے وہ قبر پر فاتحہ پڑھتے۔ میرے دوستو، 1000 تصورات آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو، واقعہ عالم غربت میں لفظ موت کا سننا بہت سنگین ہے، لیکن تھوڑی سی ڈھارس ہو جاتی ہے کب؟ جب انسان یہ دیکھ لیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو نہیں ہیں، باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، ہم تو نہیں ہیں، لیکن ہاں چاہنے والوں کا ہجوم ہے، ہم تو نہیں ہیں، مومنین کی کثرت ہے، ہم تو نہیں ہیں، لیکن ان کی قبر اور ان کے تشییع جنازہ میں تعداد کس قدر ہے، تمام مومنین ہے، آئندہ و اقربا ہے۔ جب یہ انسان دیکھ لیتا ہے غسل دیا گیا ہے، ہاں بڑے اہتمام سے غسل دیا گیا، اس کو یہ جو بھی آ رہتے ہیں وہ سب سے پہلے یہی تاکید کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہر باپ کی تمنا بھی یہی رہتی ہے کہ میرا بیٹا ایسے موقع پر میرے بالین سر رہے، لیکن بیٹا یہاں سے بھی رہ کے تاکیدات کرتا رہتا ہے کہ کفن کربلا کا ہونا چاہیے، ہاں کفن کربلا کا دیا جاتا ہے، سب کیا جاتا ہے۔ بڑا اطمینان سے آپ ان تمام مراحل کو دیکھتے رہتے میرے دوستو، دیکھ کے آپ کو سکون مل جاتا ہے، درحال کہ آپ نزدیک نہیں ہیں، درحال کہ آپ ان کے پاس نہیں ہیں، آپ کوسوں دور ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دوستو، کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے، کوئی عابدہ بیمار کے دل سے پوچھے کہ عابدہ بیمار کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی؟ بھرپور جوانی، اور جوانی کے عالم میں جو باپ کے لاشوں پر نظر پڑی تو باپ کا لاشا طالب نہیں ہے، بابا لاشا ہے، سر و تن میں جدائی ہے۔ باپ کے لاشے کو دیکھا، ایک مرتبہ کشتہ نجیب پر نظر ڈالی، دیکھا سب کو دفن کیا جا رہا ہے، ایک مرتبہ چہرے کا رنگ بدلا، سیدہ سجاد پر زینب کی نظر پڑ گئی، بھائی کے لاشے سے اٹھی، بھتیجے کو گلے سے لگا لیا، اے میرے لال یہ میں کیا دیکھ، اے بوبی اماں، ارے کشتہ نجیب کو دفن کر دیا گیا، ہائے میرا بابا کا لاشا جلدی زمین پہ پڑا رہا۔ یہ جوانی ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، بیٹا اتنا مجبور کہ اپنے باپ کو نہ غسل دے سکے، نہ کفن پہنا سکے، نہ سپرد لحد کر سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامر مولا، الہی وقت غیر عادیہ و بعیہ و ضنیہ۔